من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، یہ خوشی کا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے فرشتوں بتاؤ، اگر کسی کو کوئی کام دیا جائے اور وہ لوگ اس کام کو پورا کر دیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی پوری مزدوری ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہو، یہ میرے بندے میرا حکم مان کر 1 مہینہ مکمل روزے کی حالت میں گزارے ہیں۔ آج میرے حکم پر یہ لوگ عیدگاہ میں یا مسجد میں حاضر ہوئے ہیں، تم لوگ گواہ رہو، میں نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اور دوسرا بڑا اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ سے اپنے روزے دار بندوں کو روزے کا انعام عطا فرمائے گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ نے کہا روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے اور اس کا انعام میں فرشتوں کو نہیں لکھنے دوں گا رجسٹر میں اس کا ثواب، بلکہ اس کا انعام میں اپنے ہاتھ سے اپنے روزے دار بندوں کو میدان محشر میں عطا فرماؤں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، عید اس کا نام نہیں کہ نئے نئے کپڑے پہن لیے جائیں، بلکہ عید اس کا نام ہے کہ اپنے نفس کو پاک کر لیا جائے۔ عید اس کا نام نہیں کہ نئی نئی ڈشیں بنائی جائیں، بلکہ عید اس کا نام ہے کہ اپنے نفس کو پاک کر لیا جائے۔ عید اس کا نام نہیں کہ بڑی بڑی شاپنگ کی جائے، بلکہ عید اس کا نام ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے، اپنی خوشی میں شامل کر کے اپنے نفس کو پاک کر لیا جائے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق کی وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو دھو لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے یہ نفس گندا ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل سیاہ پڑ چکے ہیں۔ بندہ ایک گناہ کرتا ہے، دل پر ایک تل جیسا کالا دھبا پڑتا ہے، پھر بندہ پھر گناہ کرتا ہے، وہ کالا دھبا بڑھتا ہے، بندہ گناہ پہ گناہ ٹھوکے جا رہا ہے، وہ دل کا کالا پن بڑھتے بڑھتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، خبردار دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے یا لگ گیا ہے ان کے، اس وجہ سے کہ وہ برے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، جن لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے، قیام اللیل کیا، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ و خیرات کیا، نوافل کا اہتمام کیا، معاملات اپنے اچھے کیے، اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کی، قرآن کے آئینے میں اپنے کو ڈھالنے کی کوشش کی، ان کے لیے عید ہی عید ہے، ہمیشہ عید ہے، ان کے لیے مبارکبادی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو روزے کی ناقدری کرتے ہوئے ہوٹل میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے دھڑلے کے ساتھ اللہ کے جلال کو للکارتے ہوئے چائے پان تھوک رہے تھے، ایسے لوگوں کو سبق لینا چاہیے۔ آپ اس جوانی کی عمر میں اگر روزہ نہیں رکھ سکتے اور روزے کی ناقدری کرتے ہوئے علل اعلان کہتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں کہ میرا کون کیا بگاڑ لے گا، یاد رکھو اللہ کے جلال ہونے میں کوئی کسر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رسی پکڑتا ہے، اپنی گرفت میں لیتا ہے تو بدن کی چمڑی بھی نہیں باقی رہتی ہے۔ اللہ کے جلال کو مت للکار، وہ ذوالجلال ہے، اس کے جلال کو مت للکار، وہ ذوالجلال ہے، اس کے جلال کو مت چھیڑ، وہ ضد پہ آئے تو چمڑی ادھیڑ لیتا ہے۔ پیارے بھائیو دوستو، ایسے لوگ جو روزے کی ناقدری
ناقدری کرتے رہے, مسجدوں میں گاہے بگاہے کبھی کبھار آتے رہے, ایسے لوگوں کے لیے آج بھی موقع ہے یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں, استغفار کر کے اٹھیں کہ اے اللہ ہم نے روزے کی ناقدری کی, ہم سے غفلت ہوئی, ہم سے سستی ہوئی, اے اللہ تو ہمیں معاف فرما, آئندہ ہم اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. ماں اور بہنوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. حقوق العباد کے تعلق سے بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے, روزے کا اہتمام کرتا ہے, نوافل کا اہتمام کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے, قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے, صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتا ہے, لیکن بندہ بندے کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی برتتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور احادیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ ظلم ایک ایسا اندھیرا ہے جو قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے. قیامت میں لوگوں کو روشنی کی ضرورت ہوگی تاکہ اپنی منزل کو پہنچ سکیں. اللہ آپ کے سامنے اندھیرا کر دے گا. الظلم الظلمات یوم القیامہ, ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے. لہذا ظلم کسی بھی شکل میں ہو, عورت چاہے ساس ہونے کی شکل میں بہو پہ کر رہی ہو, یا بہو کی طرف سے ساس کے ساتھ ہو, یا جٹھانی کے ساتھ ہو, دیورانی کے ساتھ ہو, نند کے ساتھ ہو, خواتین جو ہیں ان کے درمیان جو رشتے خواتین کی حیثیت سے جڑے ہوئے ہیں, عام طور پر ان کے اندر حسد, کینہ, بغض, عناد, نفرت, کدورت, دشمنی اور آپس میں رنجش بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ماں اور بہنوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ نے رمضان کا روزہ رکھا, بہت اچھی بات ہے, آپ نے قیام اللیل کیا, بہت اچھی بات ہے. آپ اپنے دل کو بھی صاف کر لیجئے, کینہ سے صاف کر لیجئے, حسد سے صاف کر لیجئے. آپ اپنی بہو کو عزت دینے کی کوشش کیجئے تاکہ وہ بہو آپ کو ماں کا درجہ دے سکے. آپ اپنے بیٹے کو بیٹے کا درجہ دینے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کا بیٹا آپ کو باپ کا مقام دے سکے. آپ اپنے داماد کو بیٹے کی عزت کیجئے, بیٹے کا درجہ دینے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کا داماد آپ کو باپ کا درجہ دے سکے. آپ جب چھوٹوں پہ شفقت کریں گے, چھوٹا آپ کی عزت کا, احترام کا معاملہ کرے گا, آپ کے مقام کو سمجھے گا. لہٰذا ماں اور بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری اور مشہور حدیث حقوق العباد کے تعلق سے مشہور ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان اگر کوئی کسی کا 2 روپیہ لے لیا, نہیں دیا, تو اسے کہتے ہیں کہ یہ آدمی بے ایمان ہے, یہ آدمی سماج کا بے ایمان ہے. لیکن جو اللہ کے حکم کا انکار کرے, روزہ نہ رکھے, نمازیں نہ پڑھے, مسجدوں میں نہ آئے, جمعہ میں آخری میں دوڑے دوڑے آئے, 2 رکعت پڑھ کر کے چلا جائے, تو وہ اللہ کا بے ایمان نہیں ہے. اللہ کے حقوق کو کھا جائے تو وہ اللہ کا بے ایمان ہے. جو آدمی سماج کا کھا جائے وہ سماجی بے ایمان ہے. لیکن جو اللہ کے حقوق کو کھا جائے, اللہ کی نظر میں وہ دینی بے ایمان آدمی ہے. لہٰذا ہمیں ایماندار آدمی بننا ہے. حقوق العباد کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا, بہت مختصر 5 منٹ میں میرا درس مکمل ہو رہا ہے. اپنے صحابہ سے پوچھا, میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے, غریب کون ہے, فلاس کون ہے. ہم سے بھی پوچھا جائے گا تو ہم بھی یہی کہیں گے, جس کے پاس پیسہ نہ ہو, درہم نہ ہو, دینار نہ ہو, گھر نہ ہو, گاڑی نہ ہو, وہ آدمی غریب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارا جواب صحیح ہے, لیکن میری امت کا سب سے بڑا غریب آدمی وہ ہے, یاتی یوم القیامت بصلاۃ و زکات و صیام. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا نماز کی نیکیاں لے کے. اس کا مطلب وہ نماز نبی میں پڑھا ہوگا, نماز نبی پڑھا ہوگا, نمازوں کی نیکیاں لے کر. اس کا مطلب اس کی نماز قبول کر لی گئی ہے, تب تو نیکیاں لے کے جا رہا ہے. اگر نماز پڑھے اور قبول نہیں ہوئی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نمازی نہیں, نیکیاں ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز کی نیکیاں لے کے آیا ہوگا, نماز سنت رسول کے مطابق پڑھی ہوگی, روزے کی نیکیاں لے کر آیا ہوگا, سنت رسول کے مطابق روزے کا اہتمام کیا ہوگا, زکات کی نیکیاں لے کر کے آئے گا, اپنے مال کا زکات بھی نکالا ہوگا. لیکن وہ ایسے ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, شتما, ضربا, کسی کو مارا ہوگا, کسی کو گالی دیا ہوگا, کسی کو ستایا ہوگا, کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی, کسی کی زمین کو دبایا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن
مظلوموں کا سلسلہ جاری رہے گا. سب لوگ اپنی شکایت لے کر آئیں گے. اس نے مارا تھا, اس نے دبایا تھا, اس نے ستایا تھا, اس نے میرا حق ہڑپ کر لیا تھا, اس نے میری جائیداد میں ایک گھٹا ایک بالش زمین دبا دیا تھا, اس نے میرے چھاڑ کے اب میرا حصہ اپنے میں شامل کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا نمازی صاحب ٹھہریے, روزے دار صاحب ٹھہریے, آپ اپنی نیکیاں جو لے کر کے آئے ہیں اپنے پاس رکھیے, لیکن آپ نے ان کی ایک بالش زمین لی تھی, آپ ان کی زمین واپس کیجئے. بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ میرے پاس زمین نہیں ہے, کہاں سے واپس کروں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا آپ کو واپس کرنا پڑے گا. ہمارے 60 سال کی نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو دے دے گا. اور آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی, جس نے کسی کی ایک بالشت زمین ظلماً ناجائز, یہ حقوق العباد ہے, ناجائز طور پر دبا لی ہے, کل قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. آپ 1 کلو 10 کلو 20 کلو 25 کلو کندھے پر رکھیں یا گلے میں لٹکائیں, نہیں لٹکا سکتے. 7 زمینوں کا ہار بنایا جائے گا اور آپ کے گلے میں پہنا دیا جائے گا. لے تجھے زمین چاہیے تھی, اپنے بھائی کی ناجائز زمین دبا رہا تھا, لے 7 زمین لے لے اور گلے کا ہار بنا کر کے پہن لے, لٹکا لے. پیارے بھائیوں دوستو, بہت سخت معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آتے رہیں گے, ان کی نیکیاں دی جاتی رہیں گی. نماز کی نیکی ختم اور آ رہے ہیں, روزے کی نیکی ختم اور آ رہے ہیں, زکات کی نیکی ختم اور آ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کی نیکی ختم, رات بھر جاگتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, ساری نیکیاں ختم ہو گئی. لوگ آتے جا رہے ہیں, کہا جائے گا بھائی آپ ان کا حق واپس کرو. کہا میرے پاس تو کچھ نہیں بچا. اللہ تعالیٰ کہے گا جو لوگ مظلوم آئے ہیں ان کا گناہ لے لو, ان کا گناہ لے لو اور اس کو دے دو, یہ نمازی صاحب کو دے دو. چنانچہ مظلوموں کا گناہ ظالموں کو دیا جائے گا, یہاں تک کہ وہ گنہگار ہو کر کے ابھی تک جنتی تھا, گنہگار ہو کر کے فقط طرح فی النار, جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا. حقوق العباد میں محتاط رہیے, رشتہ نبھانے میں محتاط رہیے. آج رشتے کمزور دھاگوں کی طرح ہے, کسی کا پھول آیا ریسیو نہیں ہوا, اپنے رشتے دار سے ناراض ہے, کسی کو شادی میں نہیں بلایا, رشتے دار سے ناراض ہے. میری ماں اور بہنوں ناراضگی چھوڑو, آج تو یوم مرحمت کا دن ہے, یوم المرحمہ, آج آپس میں رحم کرنے کا دن ہے. میں گزارش کروں گا تمام خواتین اسلام سے, میں گزارش کروں گا تمام نوجوانان اسلام سے کہ اپنی زندگی کو پاک کرنے کی کوشش کرو, اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنانے کی کوشش کرو اور اپنی سوچ کو اسلامی سوچ بنانے کی کوشش کرو. ماں اور بہنوں اپنے گھر کو اسلامی گھر بنا لو, اس میں ایک چراغ جلاؤ جس میں کتاب و سنت کی روشنی کو تیل بناؤ, اور وہ چراغ روشن ہوگا تو آپ کے گھر کا اندھیرا چھٹ جائے گا. انشاءاللہ اگر عورتیں اپنے گھر کو اسلامی گھر بنا لے, اپنے بچے کو اسلامی بچہ بنا لے, تو معاشرہ اور سماج سدھر جائے گا, رسم و رواج ختم ہو جائے گا. میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں سے, سینوں سے کینوں کو نکال دے, حسد کو نکال دے, بغض کو نکال دے, اس کی جگہ پر الفت کو, پیار کو, محبت کو, شفقت کو, مودت کو ٹوٹ کر بھر دے. اے اللہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں, اے اللہ تو اس کا اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ ہم نے جو قیام اللیل کیا ہے تو اسے قبول فرما. اے اللہ ہم نے جو صدقہ و خیرات کیا ہے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ اور صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں, اے اللہ ان کے مسائل کو آسان کر کے حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ خواتین اسلام میں جو کسی طرح سے پریشان ہیں, یا رشتے کے معاملے میں پریشان ہیں یا کسی اور معاملے میں پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما دے. اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم کر. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے, ہندوستان کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, جس نے مذہب کی آزادی دی ہے, اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کو خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے اسلام پر کھلے طور پر عمل کر سکتے ہو, کوئی روکنے والا نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ مسلمان دین کی طرف پلٹ آئے. آپ اسلام کے دائرے میں رہ کر کے امن و امان والا قائم کریں, امن و امان قائم کریں اور ایک امن پسند
بلند شہری بن کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی عزت کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان اور مال کی حفاظت فرما، خواتین اسلام کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خواتین اسلام کے آپسی رشتے میں محبت ٹوٹ ٹوٹ کر بھر دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں میں سے جو لوگ ہندوستان میں رہتے کسی طرح پریشانی میں ہیں، اے اللہ تعالیٰ امن و امان قائم کر دے، ہمارے دیش میں ہمارے ملک میں امن و امان قائم کر دے، بھائی چارہ قائم کر دے، اور اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اسی کے ساتھ میں دعا کرتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على خير خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ تمام حضرات کو بہت بہت میری طرف سے اور کمیٹی کے اراکین و ذمہ داروں کی طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے اور آپ سے ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔